حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، وقال تعالی وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، صدق اللہ العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد للہ الذی جعل الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جانوروں کو بھی پیدا کیا، ہم انسانوں کو بھی پیدا کیا۔ جانوروں میں ہم انسانوں میں اللہ نے فرق رکھا۔ جس طرح سے آپ کو تمل میں یہ سننے کا موقع ہوا ہوگا، آرری پڑی تنیدن، جانوروں کو بولیں گے آئندری وہ، مطلب کیا؟ کھانے پینے، تکلیف خوشی، کئی ساری چیزوں میں کامن ہے انسان بھی جانور بھی۔ اور ایک جس کو عربی میں بولیں گے ناطق، حیوان ناطق، وہ ایک سمجھ، ایک ہوشیاری، ایک چالاکی، جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی وہ اور کسی کو عطا نہیں کی، جانوروں کو اللہ نہیں دی۔ پرندوں میں ایک ٹائپ کی ہوشیاری ہے، جانوروں کے اندر ایک قسم کی چالاکی ہے، لیکن جو سمجھداری ہر چیز کے بارے میں، جو سلیقہ، جو ڈیزنٹ، جو نظام، یہ جو اللہ نے انسانوں کو عطا کیا وہ اور جانوروں کے پاس نہیں۔ اس عقل کو اس بوسٹ کے طور پر انسان صحیح جگہ استعمال کر لے گا تو اس کی وجہ سے بہت کچھ حاصل کر سکتا۔ اسی عقل کو انسان ایک ہتھیار کے طور پر، ایک لوہا ہے، ایک ہتھیار ہے، اس کو پھل کے، سبزیوں کے کاٹنے کے لیے ایک چاقو کو استعمال کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا رہا۔ وہی وہ کسی اور کو نقصان پہنچانے میں استعمال کرے گا تب بھی وہ چاقو یوز کو پیچ رہے گی۔ چاقو کا یوز تو دونوں وقت ہے۔ ہماری اپنی عقل، ہماری اپنی سوچ سمجھ یہ بھی ایسے ہی۔ انسان اپنی عقل کو اچھی جگہوں کے اندر استعمال کرے گا تو اس کی سوچ سے ہونے والے کام، ایکٹیویٹیز پورے اچھے۔ آج پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر ایک رونا، سارے کے سارے روتے ہیں۔ وہ ماقبل کے گزشتہ زمانوں میں اگر ہمیں دیکھیں نا، ذرے سال پہلے ہمیں دیکھیں تو اتنا زیادہ افیکٹڈ نہیں تھے لوگ۔ کیا ہے وہ؟ وسوسے کی بیماری، سائیکالوجیکل۔ لوگ آج کل نفسیاتی مرض کے شکار ہیں، نفسیاتی بیماری، وسوسے۔ ہر 4 آدمی میں 1 آدمی وسوسے کی بیماری کا شکار ہے۔ کسی بھی ملے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی طریقے سے وسوسہ ہے۔ اسلام ساری چیزوں کی بنیاد، بیس جس کو بنایا نا، دعا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ بیس اس میں اگر ہمیں صحیح رہے تو ہماری عقل، ہمارا دل، اس میں آنے والے خیالات، یہ وسوسے کے شکار ہمیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے اس کو بنایا۔ آپ تو دیکھتے ہوں گے فارن میں ایسے تو بے شمار سینٹرز ہیں، آج کل انڈیا کے اندر بھی ایسے شروع ہو گئے، لوگوں کی بری عادت سے لوگوں کو چھڑانے کے لیے۔ ایک آدمی نشہ کرتا ہے تو اس کو ان کے وہ ریہاب، وہ سینٹر، اس کے اندر جا کر جو درست کرتے، سدھارتے۔ کیا سدھارتے؟ نشہ بہت زیادہ اس کا ایڈکٹ تھا، انہیں اسے لمیٹڈ بنا کو چھوڑے۔ شراب بہت زیادہ پیتا تھا، اس کے وہاں سے جا کر آ جانے کے بعد اب لمٹ سے پیتا ہے کہتے۔ انہیں پہلے بہت زیادہ زنا کرتا تھا، اب ذرا لمٹ سے کرتا ہے کہتے۔ وہاں سکھاتے سو تربیت دینے کا اندازہ کیا بتا؟ گناہ کو ختم کرنے کا نہیں، برائی کو ختم کرنے کا نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک لمیٹیشن، ایک لمیٹڈ بنا کر چھوڑ دینا، اسے سدھارنا بول کے سمجھ رہے۔ ظاہر بات ہے ان کے پاس ایمان نہیں، آخرت نہیں، ثواب نہیں، جنت کا معنی نہیں معلوم، جہنم کا معنی نہیں معلوم، سزا کا مطلب نہیں معلوم۔ وہ لوگ اتنا ہی، ان کی عقل اتنا تربیت کر سکتے۔ لیکن ہمارے پاس جو اسلام ہے نا، اس اسلام کے اندر بڑی خوبصورتی، بڑی خوبی اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری نفسیاتی، سائیکالوجی بیماریاں، آج میں بولتا ہوں، بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات کرنا ہے، میں جتنا بھی بولوں وہ پاؤ حصہ بھی نہیں ہو سکتا۔
اتنا زیادہ ایک نیا سلگتا ہوا بالکل ہارڈ ٹاپک ہے، بہت سلگتا ہوا موضوع ہر ایک کے پاس ہے، لیکن خود سمجھتے نہیں، اس کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتے لوگ۔ اللہ سارے ایمان والوں کے اندر سے اس بیماری کو بالکل جڑ سے ختم کر دے، آمین۔ عجیب و غریب قسم کے وسوسے میں لوگ مبتلا، سماج کے اعتبار سے، سوشل کے اعتبار سے، ایک طالب علم پڑھتا ہے اسٹوڈنٹ، اس کے حساب سے اسے وسوسے، نفسیاتی بیماری کا انہیں ڈپریشن میں، اسٹریس میں انہیں ہے۔ شادی شدہ جوڑی ہے تو ان کے پاس ایک، گھر میں بہو ہے اسے ایک، ساس ہے اسے ایک، ہر ایک کو کسی نہ کسی قسم کے وسوسے، کوئی کام کرنے والا اسے ایک قسم کا، کوئی سفر کرنے والا اسے ایک قسم کا وسوسہ، ہر نفسیاتی سائیکالوجی، آج کتنا سائیکالوجی کے حساب سے بیماریاں بڑھ گئی کہ اسی کے حساب سے علاج بھی، وہ پڑھائی، وہ ڈگریاں، اس کے حساب سے سائیکالوجی ڈاکٹر وہ بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پڑھائیاں زیادہ ہو گئی، پڑھنے والے زیادہ ہو گئے، اس کے نام پر ہاسپٹل، اس کے نام پر سینٹر، اس کے نام پر کاؤنسلنگ سینٹر، یہ بھی زیادہ اچھے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بیماری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ کھانے کی چیزاں، دیکھنے کی چیزاں سب معمولی نہیں ہے، انسان کو پکا بیمار بنا کو چھوڑنے کا، کب تک ہمیں جاگتے نہیں کہ بیدار نہیں ہوتے کہ بہت مشکل بچنا۔ اسلام میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، ایک آدمی دل سخت ہے، پتھر کے جیسا دل سخت، اس پر بھی رحم نہیں، آکاش بھی رحم، کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھوکوں کو کھلاؤ، اطعام مسکین، مسکینوں کو کھلاؤ، جو بھوکے مرتے ہیں نہ تڑپتے ہیں نا، ان کو کھلاؤ، ان کو پہناؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، تمہارے دل کے اندر اللہ رحم پیدا کرے گا۔ سائیکالوجی، یہ دوا کھاؤ، یہ ٹیبلٹ کھاؤ کر کو نہیں۔ آج ایک رونا، عجیب رونا پڑتا ہے امت میں، جس گھر کے اندر کوئی بیماری ہے، اب انہوں علاج کرتے، یہ ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ ٹیسٹ لیے، یہاں علاج کرے، وہاں علاج کرے، کرتے 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 ایک اسٹیج آتا ہے کیا اتنا علاج کر لے کہ ہوا نہیں نا، اب کون کے لیے اسے غلط اسے رہبری کرتا عامل، اب عامل ان کے ہاتھ چڑھ گیا، وہ کنٹینیو چلتے چلتا ہو، ایک ایک عامل کے پاس جاتے، نئی نئی کہانی سن کو اسی کے حوالے، پوری زندگی اس میں گزرتی رہتی، کمایا سے پورا مان جاتے رہتا، 10 بیماری لے لگ گیا تو 50 بیماریاں رہتے اس کے پاس، انہیں کیا کی کر کو ہے سو، انہیں کیا کی کر کو ہے سو، اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر بدگمانیاں، وسوسہ بڑھتا جاتا کہ کم نہیں ہوتا، عاملوں کے ہتھے چڑھ جانے کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب بتاتا ہوں نا آپ کو، سائیکالوجی علاج بتائے، بیماری دل کی نفسیاتی بیماری ہے، دل سخت ہے بولے تو اللہ کے نبی اس کا علاج بھی ویسا کامل سے بتائے، سائیکالوجی کے حساب سے اسے کیا کرنا، غصہ آ جاتا ہے کیا، بہت غصہ آتا ہے، ان کنٹرولس نہیں، لمیٹس نہیں، بے حد غصہ آ جاتا ہے، بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، یا اپنے ماتحتوں کے اوپر، کس کے بھی اوپر بہت غصہ آ جاتا ہے، کنٹرول کرنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی بتائیں گے نا، سائیکالوجی طریقہ بتائے، خاموش ہو جاؤ، وہ جگہ چھوڑ ڈالو، کھڑے ہیں کیا بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں کیا لیٹ جاؤ، وضو کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بتائیں شیطان نہ ہمارے پیچھے پڑیا ہے، وسوسہ اس بیماری میں کون زیادہ مبتلا ہوگا بولے تو کس کے ارادے عزائم ہوتے نا، ارادہ ذرا کمزور رہتا کہ انہیں جلدی شکار ہو جاتا، کس کے عزائم پختہ رہتے کہ انہیں کیا پڑھیا لکھا ہے کہ نہیں کہ کرنے کا نہیں، کس کے ارادے مضبوط رہتے کہ ایک چیز سوچا ہے تو سوچا برابر نہیں، یہ رنگا کہ وہ رنگا کہ کر کو 10 طرف ادھر بھی کر کو جاتا نہیں، انہیں کلتا نہیں، انہیں برابر ایک میں رہتا بولے تو انہیں اس بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا۔ کیا مالدار، کیا پڑھا لکھا، کیا انہیں جاہل، کیا غریب، ان پڑھ، اس کا تعلق نہیں، ایمان مضبوط، آخرت پر ایمان مضبوط، تقدیر پر ایمان مضبوط، اس پر اس کے پاس وسوسہ نہیں آتے۔ نوجوان کتنے ہیں آج کل الحمدللہ، کالج میں پڑھنے والے، آئی ٹی میں کام کرنے والے، ذرا نماز کی طرف آئے، دل بدلا اللہ، اب نہیں اب نماز، روزہ، قرآن، اللہ رسول بول کر ہننا بول کے ذرا آ جاتے، شیطان فوراً آ جاتا، وسوسے کے ذریعے سے اسے مارتا، اسے میں وضو کریا نہ وضو ہوا کہ نہیں کی، میں یہ ہاتھ دھویا نہ برابر دھویا کہ نہیں کی معلوم نہیں، نماز پڑھتے وقت ہوا نکل گئی کہ کیا کی بلکہ مجھے ڈاؤٹ ہے، پیشاب رکوع گئے تو رکوع سے اٹھے تو پیشاب نکلے سکا دکھتا، یہ سب اس چکر میں انہیں پڑھتے ذرا دن سنبھالیں گا، انہیں سنبھالتے اس وقت چھوڑ ڈالے گا، آیا نماز کی طرف، یہ وسوسے کے ذریعے سے شیطان مار کو بھگا دیتا۔ اللہ کے نبی اس کا بھی سائیکالوجی علاج بتائیں، نفسیاتی بیماری کا علاج نفسیاتی طریقے پر اللہ کے نبی بتائیں، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کو جا کر آ جانے کے بعد ڈاؤٹ ہوتے رہتا ہے کیا نکل گیا کہ خطرہ، نکل کو نہیں، کنفرم معلوم نہیں نکلیا کر کو، نکل گیا رہنا کہ کر کو وسوسہ سے خالی وسوسہ، تو اللہ کے نبی بولے استنجا کو جا کر ہو جانے کے بعد کپڑے پہن لیے نا، اب نکر ہے بولے پہن لینے کے بعد پانی ایسا چھینٹا، ہمارے اپنے پیشاب کرنے کی وہ جگہ میں پانی کا چھینٹا دے دو، کیا ہوگا اس سے؟ شیطان وہ گلا پن کو رکھوش نہ، تم نہ وسوسہ ڈالتا، تم نہ یقین ہو جائے گا نہیں میں اتنا پانی چھڑکا ہوں، وہ دوسرا کیا بھیجو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے, اللہ کے نبی بولے ایسے لوگوں کے واسطے نماز میں کھڑ کو دوڑ کیا ہوا نکل گریں گی, کیا نکل گریں گی. تو اللہ کے نبی بولے دیکھو آواز آنا یا تو بدبو آنا, دو بھی نہیں, کیا نہیں نکل کو ہے کچھ مطلب نکل کو رہنا, کیا نکل کو رہنا, کیا ہر رکعت میں سوچتے سوچتے پوری نماز برباد گئی. اب آئندہ سے نماز پڑھنے کے لیے سوچتا ہو نہیں. معمولی نہیں ہے, شیطان بڑا مکار. یہ وسوسے کے راستے سے ایک آدمی گناہ کیا, بہت گناہ کیا, ٹھیک ہے, اب توبہ کرتا ہے, توبہ کر کے اللہ کے پاس واپس آ جانا, اللہ مجھے معاف کر دے, اب سے میں برابر ڈھنگ سے رہوں گا, ٹھیک طریقے سے زندگی گزاروں گا, اس کا ارادہ ہوتا ہے. شیطان مارتا وہاں آ کے کریا سو گناہ کم کیا, پاورفل گناہ کریا ہے, اللہ معاف کریں گا کیا. انہیں بڑا تقویٰ, میں بڑا صوفی بول کے انہیں سمجھتا رہتا, میں دیکھ کے کتنا گناہ کرے, اللہ مجھے معاف کریں گا کیا. ایسا بولنے کا کیسا رہنا, بولے تو دل میں امید رہنا ضرور اللہ معاف کریں گے, میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں. بولے ڈر وہ ایک طرف, اللہ معاف کرتے کہ نہیں کہ نہ میں کریا سو کام کو, لیکن پکا معاف کریں گے کرنے کا وہ ارادہ. لیکن شیطان وہاں بھی وسوسہ, کریا سو گناہ کو کام سے اللہ معاف کرنے جاتا, مایوس. اب اللہ سے مایوس ہو گیا, اب آئندہ اللہ کے پاس نہیں پوچھے گا. یا تو ایسا کہ مایوس بنا کر چھوڑ دے گا, یا تو ایسا کہ الٹا جری بنا کر چھوڑ دے گا شیطان وسوسے سے. اتنا گناہ کر لیا, اب کہاں سے معافی سے ہونے کا. قبر میں جا کو مرنا سوچے, جہنم میں جا کو تڑپنا سوچے, کردلے سے کردلے گناہ, اب آگے بھی وہ چلیں میں رہیں گے. نعوذ باللہ من ذلک. وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. شیطان کے یہ جو وسوسے, شیطان جو دل میں خیال ڈالتا نا, قرآن کے اندر آیت کے اندر ہے, ہمیں پناہ چاہنا. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعیذ باللہ. شیطان کے وسوسے دل میں آتے ہیں, بولے تو فوراً اللہ کی پناہ چاہنا. اچھی طرح سن لینا, غور سے سنو, آپ اچھی طرح سے غور سے سنو. کسی گناہ کے بارے میں وسوسہ کا آ جانا, کسی گناہ کے بارے میں وسوسہ کا آ جانا گناہ نہیں ہے. شیطان منچ مارتا سو ہم, وہ وسوسہ آئے تو خیال آگے تو ہاں یہ تو خیال لایا نہیں, تو بڑا گنہگار تو سچ اللہ محفوظ نہیں کرے گا. کیوں یہ وسوسہ؟ سائیکالوجی حساب سے اتنی بیماریاں ٹائپ. میں شروع میں بھی بولیا, میں کھانے کی چیزیں بھی برابر نہیں, ایسی ایسی چیزیں کھاتے جس پر کس کی نگاہ پڑی, کہاں تیار ہوئی, کیا چیز کچھ بھی نہیں معلوم. ایسی چیزیں کھانے کی وجہ سے نفسیاتی بیمار, سائیکالوجی وہ بیماریوں کی شکار ہو جاتی. نمبر 2, اگر یہ دیکھیں ہم, دیکھنے کے ویڈیوز کیسے کیسی فلمیں, ڈراؤنی فلمیں دیکھ کے کتنے بچے ایسے ہیں نفسیاتی اعتبار سے وہ ڈرپوک بن گئے. کیسے کتنے ایسے ہیں کہ غلیظ گندی ویڈیوز دیکھتے ان کی فطرت بدل گئی. مرد بنا پن ہے نا, وہ مردانگی اس کے اندر فرق پڑ گیا, ان کی فطرت بدل گئی اس کی وجہ سے. سائیکالوجی ذہنی اعتبار سے انہیں کیا سوچتا ہوں, وہ جو ویڈیو میں دیکھتے ہیں ویسا ہونا چاہیے, اگر وہ طاقت میرے پاس نہیں ہے تو میں مرد بنا چاہیے. ہاں مردانگی ہے اس کے پاس, لیکن سائیکالوجی اعتبار سے انہیں کب سوچا کہ میں مرد بنا نہیں چھو گیا, ختم. میں بہت بڑی بات کی طرف خالی اشارہ کرتا ہوں. آپ بہت خطرناک چیز ہے یہ آج. کیسی چیزیں, ایسی گندی ویڈیوز, گندی فلمیں. بلکہ یوٹیوب کے اندر کوئی انفلوئنسر کوئی آتا, وہ آ کے ایک تھیوری پیش کرتا, متاثر ہو جاتے نفسیاتی طور پر. ہاؤ صحیح سکا ہے. کتنے لوگ آج ایمان کی طرف ایک, اعمال کی طرف ایک, اپنے فیملی بیک گراؤنڈ سوشل کے حساب سے ایک, ہر چیز میں قرآن ہے کہ نہیں کی, اللہ کے نبی صحیح کہ نہیں کی, آخرت کرنے کا ہے کہ نہیں کی, قبر ہے کہ نہیں کی, ہر چھوٹی بڑی چیزوں کے بارے میں. زندگی میں سکسیزفل رہنے کے واسطے پختہ عزم رہنا. عورتوں کے پاس, چھوٹے بچوں کے پاس ارادے میں ذرا کمزوری ہے, ذرا کمزور ارادہ والے رہتے ہیں. شیطان جن کا اثر بہت جلدی اٹیک ہو جاتا ہے. کیوں؟ ارادے ذرا کمزور. کون ایک دشمن کے پاس میدان میں جا کر مقابلہ کرنا, میچ جانے سے پہلے تو میرا دشمن طاقتور ہے, اس کے پاس سے کام میں جتنے جاتا ہوں, یہ سوچ کو میدان میں آیا کرتا ہوں. انہیں آنے سے پہلے ہار گیا سو. میدان میں آنے سے پہلے دشمن کو طاقتور کر کو کون دماغ میں بٹھا لیا کہ انہیں آنے سے پہلے ہار گیا سو. چلے عورتوں کے چونکہ ان کے نفسیاتی طور پر انہوں ذرا کمزور تو جلدی اٹیک ہوتا. ہمیں اس سلسلے میں بڑی غفلت کرتے, بڑے گنہگار ہیں ہمیں ماں باپ. بچوں کی کیا ویڈیوز دیکھتے, اس کی وجہ سے ان کے سائیکالوجی حساب سے کیا اثر پڑتا معلوم نہیں. میں ہمارا جو منتھلی المیر کر کے نکلتا, اس میں ایسے نیوز ڈھونڈ کر ماں باپ کے بچے بول کے لکھتا. میں ایک نوجوان لڑکا ایروڈ کے آس پاس سے کسی جگہ کا ایک نوجوان لڑکا کالج میں پڑھتا ہے. بیٹے اس کے دل میں آیا کرتے خیال, ویڈیوز دیکھا سو ایسے فلمیں دیکھا, اس کے دل میں خیال آ گیا کرتے سپر مین جیسے طاقت مجھے آ گئی ہے, میں یہاں سے وہاں اٹھوں, مجھے ویسی طاقت آ گئی ہے بول کے. ایک بلڈنگ سے اور ایک بلڈنگ جمپ لگایا, تھی تو نہیں, انہیں خیال کر لیا سو, گر گیا, ہاتھ پاؤں توڑ لیا. معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ 3 دن سے مجھے یہ خیال دل میں ہے کہ مجھے وہ طاقت آ گئی ہے بول.
कितने बच्चे ब्लूवेल गेम सभी आया था ना, कितने बच्चे क्या क्या नहीं करे, कैसे कैसे सीरियल्स वो ज़माने में हमारे बचपन में सभी हमें सुने, शक्तिमान करके वो सीरियल चलने के वक्त कितने लोग उन्हें आपको बचाएगा करके ऊपर से कूद जाने का बच्चे, बहुत जल्दी वसवसा साइकोलॉजी हिसाब से बच्चे बहुत कमजोर, तुम्हें शैतान के हवाले कर डाले, फ़ोन दे डालो, क्या क्या देखते कि देखो क्या क्या तुम्हारा दिमाग बनता कि बना लो बोलो, बहुत खतरे की चीज़। मैं एक सोल्यूशन उसका बोलता हूँ, हल क्या उसका, तकदीर पर हमारा ईमान भरोसा पक्का, ज़िंदगी को खुशी खुशी जीते हुए जाना, जो भी हो गया हो जाने के बाद तकदीर में था हो गया, क्या करना, अब सर मार लो तो रोलक बनने का क्या भी नहीं है। मैं अच्छा करना चाहता था, ये अगर बुरा हुआ है, असा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, अल्लाह बोलते हैं कुरान में, एक चीज़ को तुम्हें बुरा कर समझते रहेंगे लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वो अभी मालूम नहीं होगा, बाद में मालूम हो जाएगा। अल्लाह मेरे साथ जो भी करता अच्छा कुछ करता, अल्लाह तकदीर में था ऐसा हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ को जाते रहना। देखो तवाज़ु, घमंड नहीं रहना, आजीज़ी रहना। बाज़ लोगों को क्या वसवसा है, नफ्सियाती साइकोलॉजी बीमारी, बाज़ लोगों को क्या बोले तो पूरी दुनिया वालों को, आसपास रहने वाले पूरे लोगों को, फैमिली वाले, रिश्तेदार, काम करने वाले साथ में, सबको दुश्मन समझने का, बदखा समझने का, सब भी मैं बर्बाद हो जाना चाहते हैं, सब भी मेरे दुश्मन, सब भी मेरे पीछे मेरे बुरा बलात गलत ही सब, सबको वच काम मैं बर्बाद हो जाना, मैं तरक्की में हूँ, सब भी नज़र डाल रखी, ऐसा आज सोचते 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 इन्हीं बीमार बन जाए। हम क्या सोचते हैं, हमें ज़रूरत नहीं, ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अम्रहु इलल वसवसा। ये कितनी बड़ी बात अल्लाह के नबी बोले हैं। एक सहाबी आपको बोले, या रसूलल्लाह ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, अल्लाह को कौन पैदा कर करेंगे, ये कैसा हो रहा वो, अच्छा दिल में ख्याल आता, हाँ दिल में ख्याल आता, ज़ुबान पर लाए क्या वो नहीं, मुँह से भी बोलेगा तुम्हें, नहीं बोले नहीं, तो अल्लाह की तारीफ़ करो। वसवसा तक रह गया तो गुनाह नहीं वो, बल्कि शैतान वहाँ को डाका डालता है, बोले तो तुम्हारे दिल में ईमान है करके मतलब, काम माल है कि मांस चुराने के वास्ते आएंगे, शैतान वहाँ को वसवसा डालता, बोले तो वहाँ ईमान है करके मतलब, वो ईमान की अलामत ख़राब देखो, कैसा साइकोलॉजी इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दिए, साइकोलॉजिकल ज़बरदस्त इलाज है, ईमान है उस वक्त वसवसा पैदा हुआ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बोल को है, रोड है ना, रोड में जाते हैं बोले तो वहाँ रोड में अच्छे लोग, हमने पहचानत के लोग, उन्होंने भी सामने से आएंगे जाते रहेंगे, कुत्ते बिल्ली यहाँ भी रहेंगे, बाज़ लोग वो रहेंगे, उनसे मिलने से हमारा काम हो जाता रहेगा, दिन का दुनिया का कोई भी काम होता रहेगा, बाज़ लोग कुत्ते बिल्ली यहाँ भी रहेंगे। एक आदमी जाने वाला रोड में, वहाँ कुत्ते के पास बैठ जाको, उसके पास उलझ लगो, तू क्या ऐसा बैठता, तू क्या ऐसा करता है, तू कहीं को मुझे देख को भोगता, मैं भी तुझे देख को भोगता हूँ, वहाँ बैठ गया, बोले तो ज़िंदगी में फेल सुने, बिल्कुल फेलर, क्या बिच नहीं कर सकता। हमारा दिल एक रोड की तरह, यहाँ अच्छे ख्याल भी आएंगे, वसवसे बेकार के ख्याल भी आएंगे, उसके पीछे कौन उलझ गया कि उन्हें मर गया, सोचो कामयाब नहीं हो सकता, चाहे दिन के हिसाब से ले लो, दुनिया के हिसाब से ले लो, दुनिया दिल में कई ख्याल आते ना, जैसा रोड में कुत्ता बिल्ली जैसा, ऐसे बेकार के वहाँ वसवसे भी आएंगे। जब आदमी इसको, मैं बोले ना, तकदीर पर भरोसा नहीं, घमंड करना गया, तवाज़ु नहीं, दूसरे सोब को समझता, सब भी मेरे दुश्मन, मेरे बारे में बुरा चाह रहे थे पूरे, ये सोब आ गया बोलो ना, फिर तो उन्हें वसवसे के अंदर ऐसा मर को चले जाएंगे। किताबों में ऐसे वाक़यात लिखे हैं, एक औरत, किसान की बीवी, किसान खेती से पूरा का पूरा अनाज काट को बड़ा स्टोरेज रूम में लगा पूरा का पूरा जमा कर रखता, सालों से चल रखा है, 20 साल 25 साल के बाद देखा है कि एक दिन वो बीवी के दिल में ख्याल आया करते, इतना बड़ा अनाज डाल कर रखे ना, अंदर सांप आ गया तो क्या होगा, सांप स्नेक पाम्बो बेटा है ना, वो क्या बीच नहीं, आगे पीछे क्या बीच कनेक्शन नहीं, आज तक आया नहीं, बेटे वहम आया, वो वहम पलने देना नहीं, पालना नहीं, चारा दल उन्हें पालने शुरू करी, वो सोचने का, चटते फिरते उठते बैठते सांपा रंगा की, इधर रंगा की, उधर रंगा की, सोचते सोचते ज़रा दिन गुजरे, अब उसे सांप दिखता है, उसे नहीं है सांप, इसका वसवसा इतना मजबूत हो गया, अब उसे सांप दिखता, इधर से सांप दिखता, उधर से सांप दिखता। बल्कि एक औरत का वाक़या तो ऐसा लिखा है, एक औरत हॉस्पिटल में आई इलाज के वास्ते, आपको बोली कहते अंदर मेरे पेट के अंदर एक सांप है, वो इधर उधर जाते रहता, अचानक डसता, अच्छा मालूम होता, वो ऐसा डसने के टाइम में मुझे तकलीफ मालूम होती, तड़पती है, वो सही भी तड़पती है, डॉक्टर इलाज करे, एक हॉस्पिटल, दूसरे, तीसरे, चौथे, हाँ गए तो भी रिपोर्ट में नॉर्मल कर को चाहता, अंदर क्या बीच नहीं। ये आजकल वो अपेंडिक्स क्या बोलते हैं, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गई नौजवानों के अंदर, उसका भी एक दिमाग का ख्याल का भी, खाने की खादगी का भी, दोनों से भी कनेक्शन है बोल को डॉक्टर्स बोलते हैं, दोनों से भी उसका कनेक्शन है बोल, वो भी एक नफ्सियाती बीमारी का असर है। खैर जो भी हो, उस औरत को पूरी जगह इलाज कर लिए, देखे सब भी डॉक्टर बोलते हैं नहीं बोलो, एक डॉक्टर होशियार था, साइकोलॉजी का डॉक्टर, उन्हें होशियार था,
تو انہیں ڈاکٹر کیا کرے گا کہ ٹھیک ہے آپریشن کر کے اچھا کر ڈالیں گے، کیا بھی نہیں، اسے بیڈ میں سلا دیے، وہ پورا کا پورا باندھ کو پورا کر کو ریڈی کر دیے، ایک ربر کا سم تمہارا علاج ہو گیا بول کو اٹھا کے بتا دے گا اس تھا سو پیٹ میں ہو تمہیں مار لگتا سوچ اب اچھا ہوگا، کیا بھی نہیں، اب تو نکل گیا۔ وہ عورت بھی چلی گئی خوش ہو کے، انہیں بولی کرتے کتنے ہاسپٹل میں گئی، رو رو کو بولی کرتے کتنے ہاسپٹل میں گئے، سب بھی مجھے چھیڑے مذاق اڑائے مجھے، کیا بیچ میں تیرا وہم خیال کر کو بولے اب تمہیں دیکھو میں بولی سو صحیح ہو کو ہے نکل، صحیح سام کرنے سے مار لگتا اب تمہیں نکالے نہیں کیا، انہیں خوش ہو گئی۔ 2 مہینے کے بعد پھر آئی کرتے آگے وہ کتاب میں لکھو نہیں ہے کیا ہوا کر کو، ہمیں خود سمجھ گئے جا وہ اسٹارٹنگ لیول میں تھا سو وہ تب ختم کرنا ایسا ٹھگا تو ایزی تھا، اب بھی وہ اسٹریم لیول میں ابھی پختہ ہو گیا بولو نا، اب اس کے بعد کیا بھی کرنے نہیں ہوں گے۔ انہیں جب یہ سمجھ لگا انہیں پھر باپ کو بولی کرتے پھر بھی ایک سام پیدا ہوگا ذرا بڑا ہے یہ کر کو بولی کرتے اب کیسا چلاس کر کو رہیں گے، انہیں جب اندر انڈا بھی دیتا ہے سام کو بچے بھی دیتا ہے، سام کے بچے سے بھی پورا کا پورا اندر چل رکھا ہے کہ انہیں سوچ نہیں کر تو ختم کرنا اب بھی لمبا زمانہ لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائے نا، میں وہ باتیں پھر بولتا ہوں، اللہ کے نبی استنجا خانہ جانا ہے تو دعا پڑھ کر جاؤ، ہمارے اسلام میں یہ فلاں جگہ میں دعا، بیوی سے ملتے ہیں دعا، کھانا کھاتے ہیں دعا، استنجا خانہ جاتے ہیں دعا، بازار میں جاتے ہیں دعا، گندی جگہوں میں جاتے ہیں دعا، دعاؤں پر یہ اچھے پاکیزگی پر پاک رہو، ناپاک نہ رہو، غسل فرض ہو گیا کیا غسل کر لو، ناپاک نہ رہو، ان چیزوں پر اسلام کی بنیاد۔ جب یہ پاکی ہمیشہ اچھا خیال اچھی سوچ دوسروں کے حق میں خیر خواہی یہ ساری چیزیں رہی بولے تو انشاءاللہ یہ وسوسے کی بیماری کے ہم شکار نہیں ہوں گے۔ حضرت صحابہ اکرام میں جنرل بولتا ہوں، بے شمار واقعات ہیں، میں جنرل آپ کو اتنا بتاتا ہوں، میں ارادہ پختہ مضبوط رہا بولو نا، دہلی کے بہت بڑے کالج کے بہت بڑے ڈاکٹر، ان کے پاس صرف ایک کمی کیا تھی بولے تو ذرا شک کے وسوسے کی بیماری تھی ان کے، بہت بڑے انہوں سے چیز ایک بار ان کی بیماری ان کو آ گئی تو بخار تو انہوں علاج کرنے کے واسطے انہوں خود کوشش کرے، نہیں ہوا علاج، فرینڈ کے پاس بولے، انہوں بھی ڈاکٹر اچھا ان کے پاس بولے، انہوں بولے کہ ٹھیک ہے یورین ٹیسٹ کر لیں گے، بولے لیبارٹری میں ہے وہاں کے والے کو، انہوں جو ڈاکٹر سیکنڈ ڈاکٹر ہے نا انہوں بول دیے ہیں دیکھو انہوں اس کا رپورٹ پوچھے تو ان کو بول رہا کو کیا کہتے ہیں ان کو معلوم ہے میرے فرینڈ بڑے چیف رہے تو بھی شک کی بیماری والے ہیں، رپورٹ میرے پاس بولنا ان کے پاس بولنا نہیں، لیکن انہوں شک کی بیماری والے نا انہوں خود جلدی ارجنٹ کر کے چلے گئے۔ ابھی وہ لیبارٹری والا پورے پیپر لکھ کو رکھا ہے، نمبر رکھو اور سب کے سیمپلز بھی رکھا ہے، ابھی برابر ترتیب دیکھو رکھا نہیں ہے، انہوں گئے ان کے باٹل ان کے نام کے ساتھ جو سامنے جو چیٹی دکھی، کئی ساری چیٹیاں ہیں، جو چیٹی دکھی ان کی کر کو سمجھ گئی، اس میں لکھو ہے یہ کینسر کا فلاں ہے، دیکھ لی دماغ میں چڑھ گیا، اتنا دماغ میں چڑھا لے ساتھ ہی کتنی کوشش کر کو سمجھائے کبھی سمجھتے نہیں، اتنا دماغ میں چڑھا لے وسوسے کی سائیکالوجی بیماری اتنا چڑھا لے مجھے ہے ذرا دن رہے، اس کے بعد وہ ریزن کردن کو چلے گئے، وہاں سے اپنے ملک کو چلے گئے، اپنی بستی کو چلے گئے، وہاں جا کر رہے چند دن انتقال ہو گیا، حالانکہ ڈاکٹر دوست ڈاکٹر یورین ٹیسٹ دیکھے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو معمولی بخار آیا تھا، وسوسے کی بیماری معمولی نہیں، اس کے لیے بنیاد کیا دعائیں، پاک رہنا، آخرت پر تقدیر پر ہمارا مضبوط ایمان، اللہ رسول پر پکا ایمان، پاکیزہ رہنا، تلاوت کرنا، کیونکہ انصاح الشیطان ذکر ربی بلکہ قرآن کے اندر آیا ہے، جب بھی قرآن کی تلاوت سے ہمارا کنیکشن نہیں رہتا، ذکر سے دور، نمازوں سے دور ہو جاتے، آٹومیٹک یہ وسوسہ یہ بیماریوں کے سب ہمیں شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مثبت کام کرنے کے جو بھی کام ہیں ان مصروفیات میں ہم سب کو لگا لیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت پڑھے۔